السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوسرے پارے کا سورہ بقرہ میں حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیتیں فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ طلاق کے جو احکامات ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو تو اسے اچھی طریقے سے طلاق دو اور اسے اچھی طریقے سے رخصت کرو۔ اور طلاق دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق کہو، اور عورت کو چاہیے کہ دو مرتبہ طلاق کہنے تک اور پھر اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر میں جو آدمی کا گھر ہے اس میں ہی رکے رہے۔ اور طلاق دینے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے طلاق دے اور پھر دوسری طلاق دوسرے ماہ میں دے اور تیسری طلاق تیسرے ماہ میں دے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ ماہواری آنے تک کے 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کرے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ اگر عورت کے شکم میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس دوران پیدا کر رہا ہے تو اسے نہ چھپائے۔ اور اگر ایک طلاق دینے کے بعد کوئی مرد اگر یہ چاہے کہ وہ دوبارہ سے رجوع کرے تو اسے رجوع کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسری طلاق دوسرے مہینے میں دینے کے بعد اگر کوئی مرد طلاق رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے 2 طلاق دینے کے بعد۔ تیسری طلاق ہونے کے بعد وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسے نکاح نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پھر حلالہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی اور جگہ اس عورت کی شادی ہو اور پھر اس کے بعد اس کا نکاح ہو، جان بوجھ کے نکاح کرا کر طلاق نہ کرایا جائے بلکہ کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو، اور پھر جو پہلا مرد ہے جس نے اسے پہلی مرتبہ طلاق دی تھی وہ اسے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ یہ حلالہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ وہی ہیں، ان کے مقابلے میں اعلی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ البتہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہوئے تھے ان کا فیصلہ کر دے۔ اور ان اختلاف کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، ہلاک مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا میں سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑ ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں اس دین سے پھیر لے جائے، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا وہ کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ اس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہے۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور عورت کا نکاح مشرک مرد سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن غلام مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنی اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لے اور نصیحت قبول کرے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنے کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کے ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا ثمرہ سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرسی وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا
والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جان لے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے سے مضحکہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضحکہ نہیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورت کو طلاق دے دو اور اس کی عدت پوری ہونے کو آئے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا اور یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لے تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں مدت پوری رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کو باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق
جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وراثت وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔